معزز ناظرین اکرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی صفا بیت المال کے شاخوں کی کارگزاری جو صبح 9 بجے سے چل رہی ہے میں آگے بڑھاتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں صفا بیت المال شاخ ظہیر آباد کے ذمہ دار حضرت مولانا عتیق الرحمن قاسمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور صفا بیت المال شاخ ظہیر آباد کی رفاہی اور فلاحی اور تعلیمی خدمات کو اجاگر کریں اور بتلائیں کہ وہاں کس قسم کے حالات ہیں اور کیا کام وہاں پر ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا عتیق الرحمن قاسمی صاحب دعوت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلع مدب کا ایک تعلقہ ظہیر آباد، جس میں سن 2000 میں صفا بیت المال کی شاخ کا قیام عمل میں آیا۔ الحمدللہ روز اول سے اب تک صفا بیت المال کے مختلف جو شعبہ جات ہیں ان کے اندر صفا بیت المال کی خدمات جاری ہیں۔ اس موقع پر چونکہ تقریباً شاخوں کے ذمہ دار اور کارکن یہاں جمع ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صفا بیت المال کے جتنے شعبے ہیں وہ 2 قسم کے شعبے ہیں۔ پہلی قسم تو صفا بیت المال کے خدمات کے وہ شعبے ہیں جن سے زیادہ تر یا اکثر صرف مسلم طبقہ استفادہ کرتا ہے، جیسے رمضان راشن اور بقرعید کے موقع پر قربانی کے گوشت کی تقسیم، اور اسی طریقے سے شادی امداد اور وظیفے بیوگان، یہ وہ شعبے ہیں جس سے صرف مسلم طبقہ جو ہے زیادہ استفادہ کرتا ہے۔ کچھ شعبے وہ ہیں صفا بیت المال کے جس میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر ابنائے وطن اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ ہمارے برانچز کی جو کارکردگی سامنے آ رہی ہے الحمدللہ بہت امید افزا ہے۔ ظہیر آباد کے شاخ کے ذمہ داروں نے اس جانب بہت زیادہ توجہ دی اور دے رہے ہیں کہ وہ شعبے بھی متحرک رہیں جن میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر ابنائے وطن تک بھی ہماری خدمات اور تعاون کا سلسلہ ان تک بھی پہنچے ماشاءاللہ۔ کیونکہ بنیاد ہمارے صفا بیت المال کی ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ بنانا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس اقدام سے اسلام کا تعارف بھی ہو اور پھر ان کو اسلام سے قریب کرتے ہوئے جو ہے خدمت خلق اور انسانیت نوازی کا ثبوت بھی پیش کیا جائے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ جیسے آبدار خانے ہیں گرما کے موسم میں، یہ وہ شعبہ ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ بھی جو ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ تقریباً شعبوں جو ہے برانچز میں یہ شعبہ کارکرد ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ اس کو مزید تقویت دی جائے اور ایک منظم انداز میں آبدار خانوں کا معاملہ اگر چلایا جائے تو اس سے جو ہے اسلام کے سمجھنے میں بھی اور ہماری خدمات ان تک پہنچانے میں بھی یہ ایک شعبہ بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ جو ہے 2 مہینے کا مکمل ہمارے پاس ایک جو ہے ٹیم ورک ہم کرتے ہیں، اور اس کے اندر 2 مہینے لگاتار پانی پلاتے ہیں، اور تنخواہ یافتہ ملازمین کو رکھتے ہیں۔ ایک جگہ پانی پلانے پر 15,000 کا خرچہ آتا ہے۔ پانی خرید کر، صاف پانی خرید کر صبح میں فجر کے فوراً بعد جیسا وہ پانی کو لا کر نئے رنجنوں میں جو ہے اس کو رکھ کے پھر شام میں 4-5 بجے تک، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب موسم گرما شباب پر ہوتا ہے تو 2-2 3-3 مرتبہ پانی فراہم کرنا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جو وہاں کے ذمہ دار جن کی نگرانی میں ہم وہ آبدار خانہ قائم کرتے ہیں، وہ فون کرتے ہیں، کیا صاحب 4 بج گئے، پانی ختم کیوں ہو گیا، آپ تھوڑا سا ہمارا ہیلپ کیجئے۔ تو مجبوراً جی صاحب ایک آدمی کو مسلسل اسکراپ والوں کو تھوڑا سا
گرما میں ڈاؤن کر کے وہ آٹو بھی ہم اسی کو لگا دیتے ہیں تاکہ یہ جو ہے یہ شعبہ جتنا متحرک رہے گا صفا کا کام اتنا پھیلے گا. بہت اچھا. تو اس لیے جو ہے ہمارے شاخوں کے ذمہ داروں سے بھی اس شعبے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک آدھ جگہ کے بجائے اس کو مضبوط اور مستحکم انداز میں آبدار خانے کی طرف توجہ دی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آبدار خانے کے عنوان سے لوگوں کا تعاون دیگر مددات کے مقابل میں بہت زیادہ حاصل رہے گا. اسی طریقے سے دواخانوں کا سروے ہے جس کے اندر مسلمانوں کے علاوہ دیگر مریضوں تک جو ہے خدمات پہنچائی جا سکتی ہیں. الحمدللہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہم کسی مریض کی یاد جو ہے ڈاکٹر سے سفارش کے لیے گئے تو وہاں بیڈ کے اوپر ایک آدمی کو دیکھا جو تقریباً 1.5 مہینے سے شاید وہ پیر اس کی جیسا پیر ٹوٹا ہوا تھا ہڈی 1.5 مہینے سے زیادہ وہ پڑا ہوا ہے بستر پہ اور گرما کا جیسا شباب ہے ریگزین بچھی ہوئی ہے اس کے اوپر کیا حالت ہوگی. یہی ہمارے سیکرٹری صاحب آفس انچارج صاحب اور بہت سارے ہمارے ساتھ تھے. وہ دیکھ کر آگے جانے کے بجائے قدم وہیں رک رہے تھے. یا ہم اپنے گھر میں جیسا کولر رکھنے کے باوجود ریگزین اگر رہ گیا تو آدمی بیٹھ نہیں سکتا. 1.5 مہینے سے کوئی پرسان حال نہیں ہے. دن میں ایک مرتبہ کوئی خاتون اس کا ٹفن لا کر دے دیتی ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. سیکرٹری صاحب سے ہم نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر سے بات کرو, اس کو یہاں سے نکالو, نہیں کسی اور طرف اس کو منتقل کر دو, کوئی پرسان حال نہیں. تو وہ بڑا متاثر ہوا کہ بھئی آپ لوگ کدھر سے آئے, کیا ہے آپ کی کیا جو ہے کارکردگی ہے. تو جو ہم نے ان کو جی صاحب دعائیں وغیرہ پڑھنا تھا اس کے اطمینان قلب کے لیے بات کی. تو یہ بھی ایک شعبہ ایسا ہے جس کے اندر الحمدللہ ظہیر آباد میں جو ہے مریضوں تک پہنچنا اور ان تک صفا کی خدمات کو یہ سب پھیلانا الحمدللہ منظم انداز میں کام ہو رہا ہے. 2-3 مرتبہ ہم نے جو ہے یہ میوہ وغیرہ تقسیم کیا, لیکن محسوس یہ ہوا کہ میوہ جات کی تقسیم سے زیادہ ان کی دوا دلائی جائے اور ڈاکٹر سے بات کر کے ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے جائیں بہت اچھی اور حیدرآباد بھیج کر ان کی جی صاحب طبی امداد میں جی صاحب نگرانی کے اندر کام کرایا جائے. تو ہم نے یہ محسوس کر کے میوہ جات کی تقسیم کو ہم نے موقوف کیا, ختم نہیں کیا, موقوف کیا ہے. لیکن الحمدللہ حیدرآباد تک پہنچ کر ڈاکٹروں سے جی صاحب یہاں سے ٹیسٹا وغیرہ کروا کر جو متعلقہ ڈاکٹر ہے وہاں تک پہنچ کر سرپرستوں کو اطمینان ہونے تک ہمارا عملہ کھڑے رہ کر جی صاحب کام کر رہا ہے. اس میں اپنے بھی ہیں اور پرائے بھی ہیں. پرائے کیا ہیں جی صاحب, وہ بھی اس خدمات کو سراہ رہے ہیں. تیسرا جو شعبہ ہے وہ جس سے بہت زیادہ ہمارا علاقہ جو ہے صفا کو پہچانا اور پہچان رہا, اور وہ شعبے جو ایسی خدمات کو کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے وہ جو ہے, لیکن وہ لوگوں کی نظر میں بھی صفا کی خدمات اور ان کی زبان پر لفظ صفا صفا چڑھ گیا, وہ خدمت ہے ایمبولینس کی خدمت. الحمدللہ مرکز کے تعاون سے ہم نے ایمبولینس کا کام شروع کیا. اس میں 85% افراد غیر مسلم استفادہ کرتے ہیں اور اپنی خوشدلی کے ساتھ صفا کا جی صاحب جو ہے تعاون اس میں وہ لوگ دعاؤں کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چونکہ ہائی وے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور ڈیڈ باڈیاں رہتی ہیں, کوئی اٹھاتا نہیں. اللہ جزائے خیر دے ہمارے ایمبولینس کے ڈرائیور صاحب کو, باہمت نوجوان ہیں, آدھی رات کو بھی جی صاحب فون آ جائے وہ چلے آتے ہیں. اور ڈیڈ باڈیوں کو اٹھانا اپنے لوگ نہیں اٹھاتے, جو ان کے سگے لوگ ہیں ساتھ میں رہنے والے ہیں وہ لوگ تک نہیں اٹھاتے. لیکن الحمدللہ صفا یہ کام کر رہا ہے اور ان کو منزل تک پہنچا کر. حیدرآباد میں ایک مسئلہ ایسے ہی ہوا قریشیوں کا, مہدی پٹنم کے علاقے کا, وہاں جی صاحب ایکسیڈنٹ ہوا وہ, اور 2 دن سے شاید لاوارث جو ہے میت کے انداز میں وہاں پڑی ہوئی رہ گئی, کوئی پہچانتا نہیں تھا. اور ان خدمات سے پی ایس کے اندر پولیس کے اندر بھی صفا کا نام زبان زد ہے, اور ڈاکٹروں کے جی صاحب دواخانوں کے اندر بھی صفا کا نام جی صاحب ہے. تو پولیس والوں نے جی صاحب جب وہاں کر دیکھا سمجھ میں نہیں آیا تو پولیس والے صاحب بولنے لگے صفا والوں کو بلا کر کے بھائی اگر ہم اس وردی کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا کوئی بھی تعاون نہیں کرے گا, اس واسطے صفا والوں سے ہم کریں کہ ہمارا تعاون کیجیے. الحمدللہ فخر کے طور پر نہیں, ترغیباً میں یہ مضمون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.
صفا کے 2-3 نوجوان مل کر فی الفور حیدرآباد پہنچے اور وہاں کے جی صاحب جو ہے لوگوں سے رابطہ قائم کیا. ان کی جیب میں جو چٹھی تھی اس چٹھی کے ذریعے سے تھوڑی سی ہلچل ہوئی تو آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے اندر ان کے سرپرستوں کا بھی جی صاحب پتہ معلوم ہو گیا اور یہ کون ہے کیا ہے پورا معلوم ہو گیا. تو اس موقع پر پی ایس کے لوگوں نے شکریہ ادا کیا. صاحب اگر ہم جاتے تو میں سمجھتا ہوں 3 سے 4 دن لگتے انکوائری کرنے میں, لیکن صفا کے لوگوں کی وجہ سے شام اثر ہونے سے پہلے وہ ان کے سرپرست مل گئے. اور بڑے امیر گھرانے کا آدمی تھا, تھوڑا سا دماغی توازن صحیح نہیں تھا. گاڑی لے کے نکلے, بیچ میں گاڑی آف ہو گئی تو وہ گاڑی وہیں چھوڑ دے کے پیسے جتنے اس سے لے کے ظہیر آباد کو آ گئے. 3 دن تک بھیک مانگتے ہوئے کھاتے رہے, امیر گھرانے کا بچہ. لیکن جب ان لوگوں کو معلوم ہوا, بڑی جی صاحب انہوں نے دعائیں دی. تو یہ ایمبولینس کا جو جی صاحب شعبہ ہے, اس سے غیر جی صاحب جو ہے مسلم لوگوں تک بھی یہ خدمت خلق جو اسلام کی تعلیمات کا ایک اہم شعبہ ہے ان تک پہنچنے کا ایک بہترین راستہ ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ خدمات جی صاحب منظم انداز میں جاری رہیں. اسی طریقے سے ٹیلرنگ سینٹر کا جو شعبہ ہے, اس میں بھی الحمدللہ ہم نے 4 مقامات پر اس شعبے کو وسعت دی اور مزید 2 جگہ دیکھ لی گئی ہیں. ابھی 2-3 دن کے اندر انشاءاللہ اس کی افتتاح بھی ہوگی. اس سے تقریباً 130 طالبات ابھی تک جو ہے استفادہ کر چکے. ابھی کل ہم نے 15 طالبات کو جہاں کورس مکمل ہوا اسنادات ہم نے دیے ہیں. اس میں ہم نے غیر مسلم آفیسرز کو مدعو کیا جو اس شعبے سے خدمت خلق کے شعبے سے وابستہ ہیں, گورنمنٹ ٹیلرنگ سینٹر کے اور اسی طریقے سے روزگار اسکیم سے منسلک ہے, ان کو مدعو کیا. وہ بھی دیکھ کر حیران رہے کہ بھائی اس میں صرف آپ لوگ مسلمانوں کو جو ہے موقع دیتے یا غیر مسلموں کو. الحمدللہ ڈرائیور کالونی کی ہماری جو شاخ برانچ ہے اس کے اندر جو محترمہ کام کر رہی ہیں, بڑی جی صاحب جو ہے ان کی خدمات ہیں. ایمبرائڈری میں تھوڑا سا سکھائے تو 5-3 ہزار روپے لیتے مہینے کو. 500 روپے 1000 روپے کے اندر جی صاحب ٹیلرنگ بھی سکھا رہی ہے, ایمبرائڈری کا کام بھی سکھا رہی ہے اور اپنا گھر جی صاحب وہ وقف کی ہوئی ہے. 3 یا 2 بیچز وہ لوگ چلاتے ہیں اور اس کے اندر اپنائیت کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی جی صاحب اس کے اندر شامل کیا گیا. وہ بچیاں بھی آ کر سیکھ رہی ہیں. تو یہ وہ شعبے ہیں جی صاحب آبدار خانے کے, دواخانوں کے, مریضوں کی خدمات, ایمبولینس اور اسی طریقے سے ٹیلرنگ سینٹر, یہ غیر مسلم بھی اس کے اندر استفادہ کرتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے الحمدللہ 18 لاکھ کا کام اس سال ہم لوگوں نے جو ہے مکمل کیا ہے اور مزید جی صاحب جو ہے اس سلسلے میں پیش رفت ہو رہی. میں سمجھتا ہوں کہ مالیہ فراہمی کے لیے اکثر برانچز کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تھوڑا سا اسکراب کی طرف اپنی طرف نظر کیے بغیر اسکراب کی طرف اگر تھوڑا سا ہم توجہ دیں تو انشاءاللہ مالیہ فراہمی کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. لوگ تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ پرانی چیز دے دی جائے, ٹوٹی پھوٹی چیز نہیں. ایک زمانے میں ٹوٹی پھوٹی چیز دیتے تھے, اب تو نئی آتے ہی پرانی چیز دینے کی اور گھر سے نکال دینے کی فکر میں. تو اسکراپ انشاءاللہ بہت مل جائے گا. میں جو ہے مرکزی جو ہے صدر صفا بیت المال حضرت مولانا غیاث احمد ارشادی صاحب دامت برکاتہم کا شکر ادا کرتا ہوں اور جو ہے میں موقع دیا انہوں نے مجھے بات کرنے کا, اور آپ حضرات سے بھی جو ہے دعا کی درخواست کرتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ.